عزیزان محترم، موضوع کا اعلان آپ کے سامنے کہ بھئی عباس کے لیے دعا کیجئے، یہ بیچارہ بیمار ہے، بہت پرانا عزادار ہے، خدمت گزار ہے، اسکاؤٹ میں بھی تھا۔ پروردگار بحق بیمار کربلا اس کو صحت کاملہ و عاجلہ، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سلام۔ موضوع کا اعلان آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وجہ تو بتا دیں ہم نے کیوں اس کا انتخاب کیا اس مضمون کا۔ گزشتہ چند سالوں سے ایک کھیل ہو رہا ہے۔ وہ کھیل یہ ہو رہا ہے کہ واقع کربلا کے بعد وہ جو ایک سلسلہ تھا نا، کربلا بعد کربلا، کربلا بعد کربلا، اس کو ایک مذاق بنایا گیا، کہا کہ نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا، بس جو واقع کربلا ہو گیا اس کے بعد کچھ معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ جو واقع کربلا میں ہوا دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا، نہ پہلے ہوا ایسا نہ بعد، لیکن تشبیہات ہوتی ہیں۔ تو تشبیہات یعنی ان لوگوں کا قیام، ان لوگوں کی قربانیاں جو وابستہ ہے کربلا سے، یعنی کربلا کی وجہ سے وہ قیام، کربلا نہ ہو تو قیام نہ ہو، کربلا نہ ہو تو عامروں کے خلاف آواز بلند نہ ہو، کربلا نہ ہو تو وہ ملوکیت کے خلاف آوازیں بلند نہ ہوں، بادشاہتوں کے خلاف، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف۔ آج بھی کہیں خدا نہ کرے کوئی ایسا سانحہ ہو جائے تو ہماری زبان پہ بے ساختہ آتا ہے بھائی وہاں تو کربلا برپا ہو گئی، تو کیا مطلب؟ کربلا جیسا واقعہ ہو گیا، یہ مطلب ہے ہمارا یا آپ کا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، تشبیہ دی جاتی ہے، کوئی اس پہ برا بھی نہیں مانتا، ہاں بھی ٹھیک ہے کہہ سکتے۔ کہیں کوئی دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا مومن پہ، کبھی وہاں تو کربلا بنی ہوئی ہے نا، کہتے ہیں نا، یعنی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ ایک تشبیہ سی دیتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ خاص طور پہ اٹیک کس پہ کیا گیا؟ اٹیک ان شخصیات پہ کیا گیا کہ جنہوں نے سر نہیں جھکایا جبر کے سامنے، اور نہ صرف یہ کہ ان پہ اٹیک کیا گیا بلکہ ان کی کردار کشی بھی کی گئی، اور اس آواز میں آواز ملانے والا ایک گروہ ہمارے میں چھوٹا سا ہی صحیح پیدا ہو گیا، اس نے بھی ہم نوا ہو کے ایک تاریخی اعتراض، امام کا اجازت نہیں تھی، امام کی مرضی نہیں تھی، یہ تاریخی اعتراض ہے، امام کی مختار کے بارے امام کی مرضی نہیں تھی، محمد حنیفہ امامت کا دعویٰ کر دیا۔ بھئی کبھی کیا امامت کا دعویٰ جناب محمد حنیفہ، جھوٹ بولتے ہو۔ ان کے بعد اگر کوئی فرقہ بن گیا کیسانی تو وہ ذمہ دار ہیں کیا؟ کتنے فرقے بنے؟ معصوم ذمہ دار ہیں کیا؟ اگر ایک فرقہ بیچ میں سے اسماعیلی نکل آیا، امام ذمہ دار ہے، بعد میں لوگوں نے بنا لیا۔ زید، جناب زید نے کب فرقہ بنایا؟ جناب زید نے کب امامت کا دعویٰ کیا؟ جھوٹ بولتے ہو، تہمت لگاتے ہو۔ ان کے بعد اگر ایک گروہ بن گیا اور اس نے زیدیہ فرقے نام سے وجود میں آ گئے تو وہ ذمہ دار ہیں کیا؟ نہ معلوم کتنے فرقے سے بعد میں وجود میں مختاریہ وجود میں آیا، جناب مختار کے بعد ختم ہو گیا، لیکن آیا تھا ایک فرقہ وجود میں مختاریہ اس کو کہتے تھے، تو جناب مختار ذمہ دار وہ بنا کے گئے کیا؟ انہیں تو نہیں بنایا۔ بعد میں جیسے یہاں پہ لوگ گروہ بنا لیتے ہیں، کسی کے بھی نام پہ گروہ بنا لیا تو وہ ذمہ دار تھوڑی جو گیا ہے جو فرقے وجود میں آئے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ سارا ہم تاریخی حوالوں سے باتیں کریں گے، ابھی تو مقدمہ، آج پہلی مجلس ہے نا یہاں کی، تو مقدمہ پیش کر رہے ہیں، وجوہات کہ کون کون سے عناوین اس کے ذیلی عناوین آتے چلے جائیں گے، بات کرتے چلے جائیں گے۔ جناب زید کے بارے میں مورخین نے ظلم کیا۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ ہر مورخ نے شہید لکھا، شہید زید، اور بیچ میں کردار کشی بھی کرتا ہے، یعنی مختلف قسم کے الزامات لگانا، اور سب نے صرف قیام کا ذکر کیا، یعنی ادھر کے مورخین نے جتنے بھی تھے۔ تبری کو بنیاد بنایا، سب سے زیادہ تبری نے لکھا۔ تبری کس کا مورخ ہے؟ بنی عباس کا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے اسی سے لے کے سب نے گھٹا بڑھا کے چڑھا کے، اور باقی مورخین نے جتنے بھی تھے اس سے لیا، اور ابن خلدون نے خاص طور پہ، حالانکہ مخالفت بھی تھی لیکن اس معاملے میں ان سب کا اتحاد تھا کہ اہل بیت میں سے جو افراد ہیں مجاہد، ان کو جتنا ڈیمیج کر سکتے ہو کرو، کیونکہ ہدف سب کا ایک ہی ہوتا تھا کہ کوئی قیام نہ کرنے پائے، ان کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہونے پائے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سیدھا سادہ سا اصول، کسی کے گھر پہ حملہ ہو جائے، اٹیک ہو جائے، وہ کیا کرے گا بھائی؟ اجازت لینے کہیں جائے گا، دفاع کرے گا؟ دفاع تو ہر زمانے میں ہر وقت واجب ہے بھائی، اپنا دفاع کر۔ یہ کیا کرتے تھے ملعون کہ ایسے دوراہے پر لے آتے تھے علی کی اولاد کو یا حسین کی اولاد کو
یا حسن کی اولاد کو ہم پڑھ رہے ہیں، 36 سال سے پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، میرا خیال یہ 36واں عشرہ ہوگا یا 37واں ہوگا، اب مجھے پوری طرح تو نہیں یاد، تو بڈھا ہو گیا میں، تو یہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس ممبر پہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے ذکر کر رہا ہوں اب تک، یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہی ساری چیزیں ہیں، اللہم صلی، یہی چیزیں آپ کے سامنے پڑھتے رہے، تاریخی پڑھتے، تاریخی پڑھتے۔ اب مجھے بتائیے کہ دو چیزوں میں امر دائر ہو جائے، علی کے کسی بیٹے کے سامنے، حسن کے کسی بیٹے کے سامنے، حسین کے کسی بیٹے کے سامنے، جس کے رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے رگوں میں فاطمہ زہرا کا شیر دوڑ رہا ہے، اس کے سامنے دو امر آ جائے کہ یا سرنڈر کرو، بیعت کرو، جھک جاؤ ہمارے سامنے، اور جھکو بھی معاذ اللہ حقارت سے، ان کی ہر بات مانو بھی اور سب کچھ ہاں میں ہاں بھی ملاؤ، ان کی تعریف بھی کرو، اور یا پھر موت کو قبول کرو۔ تو علی کا بیٹا کیا کرے گا؟ حسین کا بیٹا کیا کرے گا؟ ہمارے سامنے کربلا ہے، ان کے سامنے کربلا نہیں ہے نا کربلا سامنے؟ جناب زید ہوں یا جناب شہید فخر جن کے بارے میں میں نے سال گزشتہ پڑھا تھا، حسین ابن علی ان کا بھی نام ہے، شہید فخر ہوں، جو بھی کیا کریں گے وہ بھائی قیام کریں گے نا۔ تو جناب زید ایک ایسے، ابھی جب پڑھ دیں گے انشاءاللہ تو آتا چلا جائے گا آپ کے سامنے، کہ جناب زید کو ایک ایسے دوراہے پر ان بدبختوں نے پہنچا دیا تھا کہ اس علی کے لال کے سامنے سوائے قیام کے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ نہ لڑتا تو کیا کرتا؟ ذلت قبول کرتا؟ نہیں۔ یاد رکھیے، آپ بھول گئے ہوں گے اس لیے حوالہ دہرانا چاہتا ہوں، جناب محمد نفس زکیہ اور جناب ابراہیم نفس زکیہ، یہ دونوں نے قیام کیا تھا نا، دونوں شہید ہوئے۔ انہیں بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میرے محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں نا، یہ جناب عبداللہ شاہ غازی انہی کے بیٹے۔ محمد نفس زکیہ کس کی اولاد ہیں؟ اولاد حسن ہے نا۔ جب یہ دونوں نہیں ملے، فرار ہو گئے تھے، تو منصور نے پورے خاندان کو قید کرایا تھا، پوری اولاد حسن سب۔ اور یقین جانے میں پڑھ چکا ہوں پچھلے سال، آپ کو ذرا ایک جملہ تکرار ذہن میں آپ کے تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ کاظمیہ کے آگے وہ قبرستان کے آثار بتاتے ہیں، میں گیا نہیں کیونکہ وہاں جانے کا وقت نہیں تھا، لیکن تاریخ میں تو میں نے پڑھا کہ اس قبرستان کے آثار ہیں، ایسا قبرستان نہیں بلکہ زندان، وہ ایسا زندان تھا کہ جس میں وہ نہ صرف مر گئے یعنی شہید ہو گئے، ان کی ہڈیاں گوشت سب گل سڑ گیا۔ کتنوں کے نام ہیں؟ 42 افراد اولاد حسن، ان میں سے جو بچا پھر اس نے قیام کیا۔ کیا کرے؟ نہیں لڑے تو کیا کرے وہ؟ تو راستے میں بھیس بدل کے دونوں بھائی آئے تھے، محمد اور ابراہیم، وہ سر پہ خانچہ وانچہ رکھے تھے، بیچنے والے ہوتے ہیں نا، کوئی فروٹ بیچنے والے، کچھ وہ اس قافلے کے ساتھ وہ قید ہو کے جا رہا ہے، پورا خاندان قید ہو کے جا رہا ہے، امام حسن علیہ السلام کی اولاد سب قید ہو کے جا رہے۔ یہ دونوں آئے کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے باپ کو، بھائیوں کو، کزنس کو، یعنی چچا زاد ماموں، پورا خاندان اسیر ہو کے جا رہا ہے، ہمارے چچا وچا سب جا رہے ہیں، اور دوسرے بھائی وہ بھی اسیر ہو کے جا رہے ہیں، سب کو پکڑ لیا بس ان کے، ان دونوں کو لاؤ۔ تو پوچھا دونوں بھائیوں نے باپ سے کہ ہم تیار ہیں گرفتاری دینے پہ، ہم سے آپ کی یہ تکلیف دیکھنی ہے۔ تو معلوم ہے کیا کہتا ان کے باپ نے؟ بس کہ نہیں، خبردار سرنڈر نہ کرنا، جان دے دینا، ان کے سامنے جھکنا مت، ہماری پرواہ مت کرو، ہماری پرواہ مت کرو، جھکنا مت ان کے سامنے، سرنڈر نہیں کرنا ہے، لڑو، ان سے لڑو چاہے جان چلی جائے۔ پھر یہ دونوں بھائی گئے ہیں اور پھر قیام شروع ہوا۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیا کرے علی کی اولاد جب اس کے سامنے تم یہ دو راستے رکھ دیکھ۔ کربلا میں کیا ہوا؟ جناب سید الشہداء نے فرمایا نا کہ یہ بدکار، میں خلاصہ کر رہا ہوں، لفظ بلفظ نہیں پڑھ سکتا، بدکار ماؤں کی اولادوں نے، جن کا حسب نسب کچھ نہیں، مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ چاہتے کہ میں ذلت سے اس کی بیعت قبول کر لوں، میرے لیے کیا ہے؟ موت آسان ہے، میں موت کو گلے لگاؤں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ حقیروں کی طرح معاذ اللہ ان کی بیعت کر لوں میں حقیروں۔ یہ حسین کا جواب۔ تو جب مجھے آج 1400 سال بعد معلوم ہے، تو جو اولاد بالکل قریب ہے اسے نہیں معلوم، سید سجاد کے بیٹے کو نہیں معلوم، زید ابن علی کو نہیں معلوم، معلوم ہے نا؟ تو جہاں جہاں ایسا موقع ہے پہلے کتراتے رہے نا، کتراتے رہے کہ نہ ہو مقابلہ، نہ ہو جنگ، نہ ہو، لیکن وہ چھانٹتے تھے کہ ان میں کون سا فرد ایسا ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے جناب زید پر انہوں نے اٹیک کیا، اور کردار کشی کے لیے دیکھیں آپ کو بتائیں کیا ہوتا تھا۔
بنی امیہ نے تاریخ کیسے لکھوائی؟ آپ دیکھیں نا بھائی، بڑے فخر سے علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ صاحب سارے مورخ ہمارے ہیں بڑے بڑے. ہاں بھائی تمہارے ہی ہیں، تمہاری لکھوائی گئی، ہمارا تو کوئی لکھنے والا بیچارہ تھا ہی نہیں. اس کو لکھتا کیسے؟ لکھنے کی اجازت بھی تو نہیں تھی نا، کہاں لکھتا؟ جو لکھا وہ سینہ بسینہ چلتا رہا، بعد میں لکھا گیا. بعد میں لکھی گئی بہت. وہ تو وہ کیسے لکھواتے تھے؟ باقاعدہ محل میں کئی کمرے مخصوص تھے لکھنے والوں کے لیے، ان کو پیسے دیے جاتے تھے نا، تنخواہ ان کی مقرر تھی، زر و جواہر ان کو دیا جاتا تھا. توجہ سے سنیے گا یہ بات، ان کو پیسہ دیا جاتا تھا، مال دیا جاتا تھا. بیٹھو لکھو، اور کیا لکھنا ہے بتا دیا جاتا تھا، کیسے لکھنا ہے. بنی امیہ کی تعریفیں کرو اور بنی ہاشم کو کی تنقیص کرو، جتنا ان کو ڈیمیج کر سکتے ہو، ان کی کردار کشی جتنا کر سکتے ہو کرو. نہیں ملتی حدیثیں بنواؤ، پیسے لو حدیث بنواؤ، پیسے لو واقعات ترتیب پاتے تھے. واقعات عبداللہ ابن سبا کہاں سے آ گیا؟ تبری کے پاس. عباسیوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی نا، یہ کام کرنا ہے. وہ عباسیوں کا مورخ تھا، یہ کام کرنا ہے، تو اس نے عبداللہ ابن سبا کا افسانہ گڑھا. اور وہ لوگ کتنے افسانے گڑھے گئے، کتنے نام ہیں جو بتا سکتے ہیں آپ کو کہ ان کے افسانے ہے ہی نہیں، تاریخ موجود ہی نہیں ان کا، گڑھ لیے گئے تاکہ لیبل لگایا جائے کہ بھئی یہ سبائی فرقہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. کبھی سبائی، کبھی رافضی، جناب زید کے بعد رافضی کا الزام لگا دیا گیا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ ساری تو وہ ٹیمیں بیٹھتی تھی بنی امیہ کی، ان کو مال دیا جاتا تھا، اور پھر صبح چیک کرتا تھا وہ ان کا ہیڈ بڑا، اور پھر اس میں جو بھی تنسیخ اور ترمیم کرنی، یہ واقعہ یوں نہیں یوں کر دو، اس کو ایسا نہیں ایسا کر دو، یہ نام یوں نہیں یوں کر دو، اس کی فضیلت بتا دو، اس کی فضیلت گھٹا دو. یہ سب کام ہوتا تھا. میں حیران تھا اس زمانے میں، یہ کس نے سکھایا یہ جو آج ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی ٹیمیں بیٹھ جائیں گی؟ پیڈ ہے نا، پیڈ ہے. ان کو تنخواہ کہاں سے دی جاتی ہے یہ بھی سن لیجئے آپ مجھ سے. ہر کوئی یہ باتیں کرتا نہیں، میں سارے رسک لے لیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی کیا کہنا ہے، جو مرضی کہتے رہو. میں جو بات کہتا ہوں وہ اپنے ذمہ داری پہ کہتا ہوں، صحیح بات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کو. مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اب کیا پرواہ کرنی ہے؟ اب بڑھاپا آئی، اب کیا پرواہ کروں گا؟ جوانی میں پرواہ نہیں کی، جب پرواہ کرنے کی عمر تھی، اب کیا پرواہ کروں گا؟ آپ تو گزر گئے، جو کہنا کہتے رہو. میں جو بات صحیح سمجھتا ہوں وہ کہوں گا، اطمینان رکھیے. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آج سوشل میڈیا کی ٹیمیں 15 20 لوگوں نے بلائے، ان کو پیٹ دے. ایسے تو نہیں آگے کوئی آگے بیٹھے وہ ایک والنٹیئر یہ آپ کی محبت میں کر دے گا، دو کر دیں گے، پوری ٹیم تھوڑی کرے گی. کہ روم بنا ہوا ہے اور باقاعدہ وہاں ایڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. آپ جان کسی ایک طرف نہیں کر رہا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ٹیمیں ہیں. تنخواہ کہاں سے ہوگی؟ اب ان کو تنخواہ کہاں سے دی جائے؟ اب وہ ادارے بنے ہوئے، اب ان کو اداروں کا ملازم شو کیا جاتا ہے. یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ اس کے ملازم، لہذا اس کی جو بھی پیسے آئیں گے، فنڈنگ آئی ہے، اس سے ان کو تنخواہیں وہ بھی شو ہوتی، بھائی ان کو اتنا تنخواہ، یہ ہمارے ملازم ہیں، اس کو اتنی تنخواہ، اس کو اتنی تنخواہ. وہ ملازم کس بات کی ہے؟ ذاتی پروجیکشن. یہ بنی امیہ نے طریقہ سکھایا تھا.